الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری کا معاملہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری ایک ساتھ کی جائے گی۔ حکومت اور اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ۔ ایک تمہارا ایک ہمارا فارمولہ کے تحت حکومت نے بلوچستان کے لیے میر نوید جان بلوچ کا نام دیا۔ سندھ کے ممبر کے لیے اپوزیشن کا ڈیڈ لاک ختم نہ ہو سکا۔ تاخیر کے باعث الیکشن کمیشن غیر فعال ہونے کا اندیشہ۔ 2 ممبران کے بعد 6 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ بھی خالی ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری کے لیے اپوزیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنا بدقسمتی ہوگی۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہتے ہیں سیاستدان الیکشن کمیشن کے لیے ایک شخص پر اتفاق نہیں کر سکتے تو ملک کے بڑے مسائل پر کیا اتفاق رائے پیدا کریں گے؟ فریقین اپنی پوزیشن میں نرمی لائیں اور فیصلہ کریں۔ آرمی چیف کی توسیع کے لیے سادہ اکثریت موجود ہے، پھر بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید کی راولپنڈی میں گفتگو۔ مزید بولے کہ نواز شریف بطور مجرم باہر جا سکتے ہیں تو ملزم آصف زرداری کا بھی حق بنتا ہے۔ فضل الرحمان یہ دسمبر نہیں 4 سال بعد آنے والے دسمبر کی بات کر رہے ہیں۔ شریف فیملی نے ایک دھیلے کی نہیں اربوں خربوں کی کرپشن کی۔ ہالی ووڈ ہیرو کی طرح ٹیڑھی ہیٹ اور لمبے شوز پہن کر کمیشن کھاتے رہے۔ میاں اسلم اقبال کی تنقید، کہتے ہیں شریف خاندان میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو میٹرو میں بٹھا کر گھمائیں، پھر پوچھیں کیا حال ہے۔ مراد سعید نے بھی تنقیدی ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف کی سیکیورٹی پر قومی خزانے سے 830 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ سزا یافتہ نواز شریف کا علاج جیسے ہی مکمل ہو انہیں واپس پاکستان بھیجا جائے۔ وفاقی حکومت نے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق خط کے ساتھ مقدمات اور ضمانت کی تفصیلات بھی بھیجی گئی ہیں۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے چند روز قبل خط لکھنے کا اعلان کیا تھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کے 4 زیر حراست اراکین کے پروڈکشن آرڈرز جاری۔ آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ اور سعد رفیق شامل۔ منشیات کیس میں گرفتار رانا ثناء اللہ کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے گئے۔ آصف زرداری کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیمز اسپتال کے ایم ایس کو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ زرداری کے ذاتی معالج کو بھی شامل کرنے کی ہدایت۔ 11 دسمبر کو نئی میڈیکل رپورٹ طلب کر لی۔ فریال تالپور کی درخواست ضمانت پر عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا۔ جسٹس گلزار احمد کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ 20 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ لاہور میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام۔ پشاور پولیس نے افغان نیاد خاتون دہشت گرد گرفتار کر لی۔ ایس پی سٹی کے مطابق ملزمہ بارودی مواد لاہور منتقل کر رہی تھی۔ جنرل بس سٹینڈ سے گرفتار کیا گیا۔ ڈبے میں نصب دھماکہ خیز مواد برآمد کر کے ناکارہ بنا دیا گیا۔ دینی چاہیے عوام کو، نہ کہ عوام کی جیب سے پیسے نکالنے چاہیے۔ پہلے تو زیادہ اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے، اب اس کا کرایہ بھی بڑھا دیں گے تو کون لوگ سفر کرے گا اس کے۔ عمران خان کی حکومت کا نہیں مسئلہ، اس میں عوام کو جو ہے نا سہولت ملنی چاہیے۔ میٹرو اورنج لائن ٹرین کے 40 روپے کرائے کی تجویز پر لاہوری پریشان، پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ٹرین کا کرایہ کم سے کم رکھا جائے، شہریوں کا رد عمل۔ حکومت نے 10 دسمبر کو ٹرین ہارڈ ٹیسٹ کے طور پر چلانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پولیو کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ، 3 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے 2 مزید کیسز رپورٹ۔ ایک کیس سندھ کے شہر لاڑکانہ سے سامنے آیا۔ لکی مروت کے 4 ماہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 18 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 94 ہو گئی۔
اداکار علی ظفر کی میشا شفیع کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست۔ گلوکارہ میشا شفیع نے ایف آئی اے دفتر میں آ کر بیان قلم بند کرا دیا۔ علی ظفر نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ان کو سوشل میڈیا پر بدنام کیا جا رہا ہے، سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کے اثرات کم نہ ہوئے، شہر ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ گڑی شاہو میں ایئر کوالٹی انڈیکس 373 ریکارڈ، گلبرگ میں آلودگی کی شرح 361، شادمان میں 374 اور مزنگ میں 359 ہوگی۔ گھر کے بھیدی لنکا ڈھائیں گے نہیں بچائیں گے، مکی آرتھر بطور حریف کوچ پاکستان آئیں گے۔ شاہینوں کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر 2 سال کے لیے لنکن ٹائیگرز کے کوچ مقرر۔ پہلا امتحان پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ سیریز ہوگی۔ اور ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس، مزید 3 گولڈ، 1 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ عزیر رحمان نے 200 میٹر ریس اور نعمان احمد نے کراٹے کی 50 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل سینے پر سجایا۔ ویمن کراٹے ٹیم نے بھی سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس مؤخر، ڈی جی لا کی عدم موجودگی کے باعث اجلاس مؤخر کیا گیا۔ اسکروٹنی کمیٹی کا اگلا اجلاس 12 دسمبر کو ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فہیم اختر سے۔ فہیم اختر بتائے گا اب تک تحقیقات کتنی مکمل ہو سکی ہیں، کن سوالات کے تسلی بخش جواب مل چکے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ آج جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ڈی جی لا الیکشن کمیشن آف پاکستان محمد ارشد جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور ان کی عدم دستیابی کے باعث اجلاس مؤخر کیا گیا ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی کا اگلا اجلاس جو ہے وہ 12 دسمبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی تحریک انصاف کے خلاف کل 44 سے زائد اجلاس کر چکی ہے، اور جو آج 12 تاریخ تک یعنی 12 دسمبر تک اجلاس مؤخر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کی جو موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلہ آنا تھا یا جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اکبر ایس بابر کی درخواست تھی اس پر فیصلہ اب نہیں آ سکے گا، تو جو افواہیں تھیں وہ اب دم توڑ گئی ہیں، اور اسکروٹنی کمیٹی جو ہے تحریک انصاف کے خلاف چیف کمشنر کی موجودگی میں جو ہے وہ اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر سکی۔ لگ بھگ 5 سال ہو چکے ہیں اس ساری جو ہے وہ درخواست کو، جو ابھی تک اب اگلا اجلاس اسکروٹنی کمیٹی کا 12 دسمبر کو ہوگا۔ فہیم اختر ساتھ ہی رہے گا، ہمیں یہاں پہ جوائن کیا بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی نے۔ سہیل اقبال بھٹی، کیا یہ باتیں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے جانے کے بعد ہی حکومت اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لائے گی اور پھر فیصلہ ہوگا، اس میں صداقت کتنی ہے؟ دیکھیے، اس معاملے کے 2 پہلو ہیں۔ حکومت اپنی مرضی کا فیصلہ لانے کے اندر تو اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، یقینی طور کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہونا باقی ہے، وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہوگی، اور اگر بھلے حکومت کی چوائس کا وزیراعظم اپنی چوائس کے مطابق اپنے اعتماد کا چیف الیکشن کمیشن لانے میں کامیاب ہو بھی جائیں، پھر بھی الیکشن کمیشن نے آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے مطابق یہ تاثر ہم نہیں دے سکتے کہ حکومت اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتی۔ یہ ضرور ہوا ہے جب سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس 12 دسمبر تک ملتوی ہوا ہے، تو یہ ایک پریشانی تھی، ظاہری طور پر نہیں لیکن پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک پریشانی ضرور تھی کہ جس طریقے سے ڈے ٹو ڈے اس کمیٹی کے کنڈکٹ کا آغاز ہوا تھا، اور وہ اپوزیشن پور امید تھی اور کوشش بھی کر رہی تھی کہ 6 دسمبر سے پہلے یہ اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام کر لے اور اسی الیکشن کمیشن کے اندر جو معاملہ ہے کسی حد تک کنکلوڈ ہو جائے۔ اس حد تک یہ وقتی طور کے اوپر ایک تھوڑا سا ریلیف ضرور ہوگا پی ٹی آئی کے لیے جو پریشان کن صورتحال بنی ہوئی تھی، لیکن اب جب یہ سارا پروسیس مکمل ہوگا، ممبران کی تعیناتی بھی ہونی ہے چیف الیکشن کمیشن کی، اور اس کے بعد بالخصوص چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہونی ہے، اس کے بعد یہ اس معاملے کو دوبارہ یہ معاملہ اب ٹیک اپ ہوگا۔ تو سہیل اقبال بھٹی، ڈی جی لا کی آج عدم موجودگی کس وجہ سے تھی؟ دیکھیے، وہ اس کی انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں، جیسے کہ فہیم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ پہلے بھی کسی طور پہ طے نہیں تھا کہ اگر اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام مکمل کر بھی لیتی تو 6 سے پہلے ہر صورت فیصلہ آ جاتا. اپوزیشن اس حوالے سے بڑی پر امید تھی اور ان کی کوشش بھی تھی اور اسٹریٹجی بھی تھی، جس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ تھی، اور اکبر ایس بابر صاحب بھی پر امید تھے کہ شاید وہ 6 سے پہلے کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا، اس حوالے سے فیصلے کے حوالے سے کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ ایک بڑا معاملہ تھا، بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے بھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو ان کے پارٹی فنڈ تھے ان سے متعلق بھی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اس معاملے کو ابھی کچھ وقت لگنا ہے. اپوزیشن کی کوشش تھی اور وہیں سے یہ تاثر سامنے آیا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 6 دسمبر سے پہلے اس معاملے کی پروسیڈنگ مکمل ہو، اور اس وقت زیادہ ہائپ ملی تھی جب الیکشن کمیشن کی جانب سے اسکروٹنی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہیئرنگ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہوگی. تو وہاں سے ان خدشات نے اور ان افواہوں نے تقویت اختیار کی تھی کہ پی ٹی آئی کا کیس بہت کمزور ہے، ساتھ پروسیڈنگ بہت تیزی سے ہوں گی اور ممکنہ طور کے پر ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن اب یہ سارا تاثر زائل ہو گیا اور اب آئین اور قانون کے مطابق یہ اسکروٹنی کمیٹی اپنے پروسیڈنگ. تو سہیل اقبال بھٹی بتائیے گا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر نئے آ جاتے ہیں تو کیا وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہیں یہ اثر نو بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، چونکہ جو یہ سارا پروسیس ہوا ایک آئین اور قانونی ضابطوں کے مطابق ہوا ہے، اور جتنا کام اسکروٹنی کمیٹی مکمل کر چکی ہے تو یہیں سے پروسیڈنگ مزید آگے بڑھیں گی. اس کی قطعاً میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ ایک آئینی طریقے سے سارا پروسیس ہوا ہے. اسکروٹنی کمیٹی نے اس کو معاملے کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پارٹی فنڈنگ سے متعلق بھی پروسیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تو الیکشن کمیشن نہ صرف چیف الیکشن کمیشن بلکہ ممبران کی تعیناتی کے بعد بھی اسکروٹنی کمیٹی کا پروسیس یہیں سے آگے بڑھے گا، جو کہ اب ممکنہ طور کے پر آئندہ کچھ ہفتوں میں مکمل ہونے کا قوی امکان ہے. ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی ساتھ ہی رہے گا. ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر صاحب نے. اکبر ایس بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اکبر صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس 12 دسمبر تک مؤخر ہو چکا ہے، تو کیا اس کیس پر یہ اثر انداز ہوگا یا آپ کی نظر میں کچھ اثر انداز نہیں ہوگا اور کیس آپ کے حق میں ہی آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، کیس پہ اثر تو پڑے گا، کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے وہ 5 سال سے اس کیس کو سن رہے ہیں، اور ہر لحاظ سے اس کی ہر باریکی اور ہر جو تاخیری حربے پی ٹی آئی نے استعمال کیے ان سے مکمل طور پہ واقف ہے. تو اس لحاظ سے اثر تو ضرور پڑے گا کہ مزید اس کو طوالت ملے گی. یہی پاکستان تحریک انصاف کی پہلے دن سے یہ ایک حکمت عملی رہی ہے کہ وہ اس کیس کو مزید طوالت دیں اور فیصلے سے کو قریب نہ آنے دیں. تو آج کا جو اجلاس تھا کمیٹی کا بدقسمتی سے آج بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی ذاتی وجوہات تھی، جس وجہ سے 12 تاریخ کو رکھ دیا گیا ہے. آپ نے اندازہ لگائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو تازہ ترین مطالبہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تمام پارٹیاں، یعنی مزید جو 2 پارٹیاں جن پہ انہوں نے کیس کیا اسی حوالے سے، حالانکہ وہ 2017 میں کیا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام جو یہ کیسز ہیں ان کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے. تو ہم نے تو اجتماعی شادیوں کا سنا تھا، پر اجتماعی عدالتی فیصلوں کا یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ یہ ایسا کوئی مذاق ہے. اس کا مقصد کیا ہے اس مطالبے کا؟ وہ مقصد یہی ہے کہ ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ہر کیس میں اپنے ثبوت ہوتے ہیں، ہر کیس کی تاریخ ہوتی ہے، اس میں قانونی باریکیاں ہوتی ہیں. تو جو ہم نے ثبوت دیے ہیں، ہو سکتا ہے بہت ثبوت مختلف ہیں جو اور کیسز میں عدالت کے سامنے ہوں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے سب پارٹیوں کا ایک ساتھ فیصلہ؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو مزید طوالت دی جائے. تو یہ مدینے کی ریاست جو بنانے نکلے تھے، جو انصاف کے علمبردار بنتے تھے، جب الیکشن کمیشن نے 10 اکتوبر کو یہ فیصلہ کیا کہ تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے، تو وہیں ان پہ کلی کھل گئی کہ یہ جو جماعت انصاف لینے اور جو حکمران جماعت ہے وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ اور روڑے اٹکائے، اور یہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا. تو میرے نزدیک تو اگر یہ کوئی صحیح معنوں میں جمہوریت ہوتی ہے اور جمہوری اصول اپناتے، اسی پہ وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے وزیر اعظم کو، کہ اس کے اوپر اتنا سنگین الزام جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے. اب مغربی جمہوریت کی جب مثال دیتے ہیں تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے. اب وہ ہائی مورل گراؤنڈ تو کھو چکے ہیں کہ آپ نے 5 سال میں 7 ریٹ پٹیشنز کیے ہیں، آپ نے الیکشن کمیشن میں 70 پیشیاں ہوئی ہیں، 21 ان کے آرڈرز ہیں، کمیٹی کے اجلاس 1.5 سال سے چل رہے ہیں، اور اب فیصلے تک ہم نہیں پہنچتے کیونکہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، قانون کو یہ ابیوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ تاخیری حربے استعمال کریں. تو یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے. بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم قانونی اس سلسلے میں ایک لائمل طے کر رہے ہیں، اس کی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر یہ... تو اکبر صاحب کیا آپ کی نظر میں تحقیقات اتنی مکمل ہو چکی ہیں کہ 6 تاریخ سے پہلے اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے؟ کون سی تاریخ سے؟ 6 تاریخ سے پہلے اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے. آپ کی نظر میں تحقیقات اتنی پوری ہو چکی ہیں؟ دیکھیے آپ بالکل میرے نزدیک دیکھیے ہم نے 4تھی دفعہ
अभी गुज़िश्ता 2 इजलासों में हमने चौथी दफा इलेक्शन कमीशन के सामने वही सबूत तमाम तफसील से पेश किया, और ये पहली दफा तो नहीं है, तो बार बार हमें वही सबूत बार बार पेश करना पड़ता है, फिर नए सिरे से वो शुरू होता है, फिर नए सिरे से उनका जवाब मांगा जाता है। अब पिछला जो इनका जवाब था हमारे इल्जामात पे, उसको नाकिस करार दिया गया था इसी स्क्रूटनी कमेटी ने, तो उसके बाद मजीद कार्रवाई करके फैसला आना चाहिए। तो देखिए ये एक बड़ा सीधा मामला है। मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। इमरान खान तो उस दिन मुकदमा हार गया जिस दिन उसने एफिडेविट जमा कराया। अकबर एस बाबर साहब साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब साहब ने। फरूख हबीब साहब, एक जानिब आप भी दरखास्त गुजार हैं, दूसरी जानिब अकबर एस बाबर साहब भी दरखास्त गुजार हैं। तो अकबर एस बाबर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो हरबे अपनाए जा रहे हैं ये ताखीरी हरबे हैं और केस को तवालत देने के हरबे अपनाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे कि क्या इस हद तक तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं कि 6 तारीख से पहले उसका फैसला आ जाना चाहिए या अभी वक्त मजीद दरकार है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई ताखीरी हरबा नहीं होता। किसी भी आईनी इदारे के चेयरमैन की आईनी मुद्दत होती है जो मुकर्रर होती है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो आईनी मुद्दत थी उनकी तकर्री के बाद वो आज पूरी हो रही है। कल को जो है वो एक आईनी इदारा है जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उस फैसले को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। स्क्रूटनी कमेटी तो अपना काम करती रहेगी, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे, नए मेंबरान आएंगे, उस स्क्रूटनी कमेटी की जो फाइंडिंग्स होंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी नून लीग का केस है या पीपली का केस है, उस फाइंडिंग को सामने रखते हुए फैसला कर लेंगी। तो जल्दी किस बात की है, क्यों इतनी बेचैनी है, क्या मामलात हैं? मामला ये है कि ये स्क्रूटनी कमेटी ने तो अभी तो अपनी जो है वो तहकीकात ही मुकम्मल नहीं की। अभी तो वो जायजा ले रही है मामलात का, अभी तो वो रिकॉर्ड जो है वो तलब कर रही है। तो स्क्रूटनी कमेटी अपना काम मुकम्मल कर दे, जब उनका काम मुकम्मल होगा तो उसके ऊपर फैसला भी आ जाएगा। तो फरूख हबीब साहब, आपको क्या लगता है कि कितना वक्त दरकार होगा स्क्रूटनी कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए? स्क्रूटनी कमेटी ही बता सकती है ना, मामलात का जायजा तो वो ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक रहेगी बात आईनी इदारे के सरबराह की मुकर्रर करने के हवाले से, उसके ऊपर जो है वो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस की जो है वो मुशावरत अपनी चल रही है। वो मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। जो दीगर मेंबरान की तकर्री का मामला है वो पार्लियामेंटी कमेटी उसके ऊपर फैसला कर रही है, उसका फैसला भी आ जाएगा। और ये आइंदा चंद रोज के अंदर ये तकर्रियों वाला मामला जो है ये तय हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है वो स्क्रूटनी कमेटी तो पिछले इलेक्शन कमिश्नर फैसला करके गए हुए हैं, उन्हीं की बनाई हुई स्क्रूटनी कमेटी है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में है और उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उसको अपना काम करने देना चाहिए, उसके ऊपर उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, फरूख साहब साथ ही रहेगा। अकबर एस बाबर साहब, जैसा कि फरूख साहब कह रहे हैं कि आईनी इदारा है, उसके अपने इख्तियार हैं, तो इन्हें खदशात किस बात के हैं? तो क्या आपको आईनी इदारे के इख्तियार पर खदशात है या स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है? देखिए, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि क्या जल्दी है। ये उस केस के हवाले से कह रहे हैं जो केस 5 साल से चल रहा है। अच्छा, जहाँ तक केस की और एक जमात जो इंसाफ देने निकली है, सस्ता और सहल इंसाफ और जल्द, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ऐसा ये बात कहना ही मेरे नजदीक एक बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन ये बात जो है ना तवालत की और केस में डिले, ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में अक्टूबर 10 को लिखा है कि हिस्टोरिकल abuse of law to delay the case। ये तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, ये पूरा इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो लिखा गया है। तो ये बात अब साबित हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल की। ये मेरा इल्जाम अब नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है। तो अब जहां तक रहा इलेक्शन कमीशन और कमेटी के और फिर उनकी नए जो रिप्लेसमेंट आएगी, आपके सामने कि 1 साल से 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान अभी तक तैनात क्यों नहीं हुए? जो तैनात इन्होंने करने की कोशिश की उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये भी तो सामने रखिए ना कि इसमें कितनी तवालत क्यों आ रही है। और ये मामला आगे भी इतने आसान नजर नहीं आते कि ये सुलझा दिए जाएंगे और ये मामला इतनी रवानी से दोबारा शुरू हो जाएगा। सवाल दोनों जानिब से ही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, किसी को खदशात भी हैं, किसी को जल्दी है और कोई ये कहता है कि जल्दी नहीं है। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब और फरूख हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सुहेल इकबाल भट्टी और फ़हीम अख्तर आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन परसों से गैर फाल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री का मामला 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री एक साथ ही की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन ने यह मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया है। बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइए, मुत्तफ़िका फैसला ये हुआ कि मौखर कर दें? बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 2 मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्री के हवाले से जो कायम पार्लिमानी कमेटी है, उसका इजलास
وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کی سربراہی میں ہوا اور اجلاس میں فیصلہ کرنا تھا کہ 2 ممبران جو بلوچستان اور سندھ کے لیے ہیں وہ کون سے ہوں، لیکن اس پر فیصلہ تو نہیں ہو سکا۔ البتہ معاملہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے، اور جو حیران کن بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے 5 کو یعنی کہ کل رات 12 بجے کے بعد کہ وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے، جبکہ جو 2 ممبران پہلے سے ان کو لگ بھگ 11 مہینے ہو چکے ہیں، وہ پہلے ہی اپنے عہدے سے جو ہے وہ سبکدوش ہو چکے ہیں۔ تو یوں الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر فعال ہو جائے گا، اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور دونوں ممبران کی تقرری ایک ساتھ کی جائے گی، اور اس حوالے سے 1 ہفتے کے لیے یہ معاملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سندھ اور بلوچستان کے ممبران ہیں اس وقت 3 نام وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہے وہ دے چکے ہیں، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ابھی معاملہ جو ہے وہ ابھی شروع ہونا ہے۔ مشاورت کا عمل وزیر اعظم کی جانب سے 3 نام سامنے آنے ہیں، اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہوگا۔ جی ٹھیک ہے فہیم، یہ بھی کہیے گا کہ نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، لیکن اب رضامندی ظاہر کرتی گئی ہے کہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر ہو گیا، جس سے الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا، جو کہ بڑی بات ہے۔ جی بالکل، آج اسی حوالے سے ہماری بات ہوئی سینیٹر مشاہد اللہ جو کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں سمجھتے کہ معاملہ کورٹ کو جائے گا، کیونکہ اب معاملہ فہم و تفہیم کی طرف جا رہا ہے، اور الیکشن جو حکومت اور اپوزیشن نے مشاورت کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 ہفتے۔ جی ٹھیک ہے فہیم، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کہیے گا اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گا پرسوں سے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے متفقہ طور پر کہ 1 ہفتے کے لیے معاملے کو مؤخر کر دیا جائے۔ کیا جو تمام فریق ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گا؟ الیکشن کمیشن پاکستان ٹھیک ہے آئینی طور پر اور قانونی طور پر 6-7 دسمبر کو غیر فعال ہو جائے گا، لیکن چونکہ اب اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ آ گئی ہے اور ان کی باہمی مشاورت سے 1 ہفتہ مؤخر ہو گیا ہے، اس عرصے میں اگر یہ غیر فعال ہو بھی جاتا ہے تو 2 ممبر وہاں موجود ہے۔ 2 ممبروں میں سے جو سینئر آدمی ہوگا جسٹس الطاف ابراہیم، وہ کیا مقام چیف الیکشن کمیشن کا عہدہ سنبھال لیں گے خود بخود، اس میں کوئی آئینی طور پر ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن انتظامی معاملات تو چلتے رہیں گے، لیکن فی الحال ان کے پاس کوئی بائی الیکشن نہیں آ رہے، کوئی الیکشن نہیں آ رہے، کوئی عدلیہ کام نہیں آ رہا، کوئی کمیشن کام نہیں، تو 1 ہفتے میں اگر مؤخر ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان کی صحت پر یا اس کی فعالیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، پرفارمنس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کام رکے گا نہیں۔ کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فہیم آپ کا بھی شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ پارٹی کا شوکوز نوٹس حامد خان نے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل عامر کیانی کے کردار پر سوال اٹھا دیے۔ حامد خان کہتے ہیں حیران ہوں آپ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل بن گئے، بطور وزیر صحت آپ پر کرپشن کے الزامات ہیں، مجھے شوکوز نوٹس جاری کرنا بدنیتی اور میرے تشخص کو خراب کرنا ہے۔ حامد خان نے اپنے جواب میں یہ سب کہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک اور اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ جسٹس گلزار احمد کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 175A اور 177 کے تحت یہ منظوری دی ہے۔ نوٹیفیکیشن وزارت قانون کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ 20 دسمبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اہم خبر، جسٹس گلزار احمد کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 175A اور 177 کے تحت منظوری دی ہے۔ نوٹیفیکیشن وزارت قانون کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ لیبر پارٹی لیڈز کے رہنماؤں کی جانب سے انتخابی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس سے امیدوار برائے پارلیمنٹ نارتھ ایسٹ لیڈز شیڈو منسٹر فیبین ہیملٹن سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر سمیت نیشنل ہیلتھ سروس کی بہتری اور فری تعلیم لیبر پارٹی کے منشور کا حصہ ہے۔ مزید تفصیلات آصف قریشی کی رپورٹ میں۔ لیڈز میں لیبر پارٹی لیڈز کے سینئر رہنماؤں سابق لارڈ میئر کونسلر محمد اقبال چودھری محمد ارشد نے لیڈز نارتھ ایسٹ سے لیبر کے امیدوار شیڈو وزیر فیبین ہیملٹن کی انتخابی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ تقریب سے شیڈو وزیر فیبین ہیملٹن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی ہی برطانیہ کے عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے اور برطانیہ میں بسنے والوں کو یکساں بنیادی حقوق دے سکتی ہے۔ important elections in the history of this country and certainly in the last 20 years, because unless we can transform
our society, to increase and bring in social justice, to decrease social inequality and income inequality, then the future of the United Kingdom is not going to be a good one. We have to defeat a Prime Minister who is determined to force us to leave the European Union under whatever terms. उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से बरतानिया ब्रेग्जिट की शक्ल में बहरान जारी है। अब वक्त आ गया है कि अवाम अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो बरतानिया को जारी बहरान से निकाल सकती है। लेबर पार्टी साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन कम्युनिटी कमेटी ईस्ट लीड्स काउंसलर आरिफ हुसैन समेत दीगर का कहना था कि अवाम 12 दिसंबर को ट्रंप, बोरिस जॉनसन, नाइजल फराज, नरेंद्र मोदी के प्लान को मुस्तरद करके लेबर पार्टी की भरपूर सपोर्ट करें। यहाँ की लीड्स की तमाम मसाजिद और तमाम कम्युनिटी लीडर और काउंसलर हजरात हमारे साथ हैं। सब ने वादा किया है कि हम लेबर पार्टी की खुलकर सपोर्ट करेंगे। Most Kashmiri, Pakistani and Muslim community in Leeds, North East should vote for Fabian Hamilton, as time and time is proved that he is the MP for us. 92 का शुक्रगुजार हूँ कि 92 यहाँ हमारे 92 की जो टीम है यहाँ हमारे जो भी मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से उजागर कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हिंदू कम्युनिटी लेबर पार्टी की इसलिए मुखालफत कर रही है कि लेबर पार्टी मसला कश्मीर का पुरअमन और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक हल चाहती है। हमें बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में लेबर की सपोर्ट करनी चाहिए। बेशुमार पॉलिसियाँ जो लेबर की जो हैं वो हमारे आने वाले दिनों के लिए अच्छी हैं, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छी हैं। आज की जो तकरीब थी जनाब, उसका मकसद यही था कि कैसे जो इलेक्शन आ रहे हैं 12 दिसंबर को हम कैसे पूरी कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकें। तकरीब में चेयरमैन बिलाल मस्जिद हाजी मोहम्मद सिद्दीक, चेयरमैन इस्लामिक सेंटर डॉक्टर खान समेत दीगर कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की और लेबर पार्टी की भरपूर सपोर्ट का यकीन दिलाया। बरतानिया में 12 दिसंबर को आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। इस सिलसिले में रॉचडेल टाउन से कंजर्वेटिव पार्टी की नामजद उम्मीदवार आतिफा शाह ने अपनी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मकामी वोटर्स और मकामी ताजर तबके से अपनी राब्ता मुहिम को तेज़ कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं एतजाज़ आसिम चौधरी। बरतानिया में 12 दिसंबर को आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टीज के नामजद उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम और वोटर्स से राब्तों का सिलसिला तेज कर दिया है। इस सिलसिले में रॉचडेल से कंजर्वेटिव पार्टी के नामजद उम्मीदवार आतिफा शाह ने अपनी इंतखाबी मुहिम को बड़े जोर शोर से जारी रखा हुआ है। इस मौके पर मुकामी सनतकारों का कहना था कि बरतानवी अवाम चाहते हैं कि ब्रेग्जिट का मसला फौरी हल हो और बरतानिया की मईशत तरक्की करे। कंजर्वेटिव पार्टी नेशनल हेल्थ सर्विस और तालीम के शोबे में बेहतरी लाना चाहती है। Like Atifa, who's a local girl who can represent our town. She's got the right spirit, she's got the confidence to do it, and we're really hopeful that going forward we can get a Conservative MP in the town in the shape of Atifa to help us benefit this town moving forward. We really need the Conservatives to help back us and help us grow going forward. इस मौके पर आतिफा शाह ने कहा कि माजी में सियासी पार्टीज रॉचडेल के लिए दूसरे शहरों से उम्मीदवार इंपोर्ट करती थीं, लेकिन इस बार कंजर्वेटिव पार्टी ने रॉचडेल से उम्मीदवार को नामजद किया है। आतिफा शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रॉचडेल की लोकल गवर्नमेंट ने टाउन की तरक्की के लिए कोई खतर ख्वाह किरदार अदा नहीं किया, इसलिए वो रॉचडेल को बदलते हुए देखना चाहती हैं। Very big supporters of the Conservative policies and understand that some of the Labour policies that are being promised to individuals are actually detrimental to those individuals that they are being promised to. I think it's coming out to the community and to local businesses and really understanding what the impact is going to be on people is very important, and we've got to get that message out there. There's not many days left to the general election, and we really need to get people to understand what the impact of policies such as raising the national minimum wage actually means for people. इनका मजीद कहना था कि अगर वो कामयाब हुई तो रॉचडेल अस्पताल में मैटरनिटी सर्विस को बहाल करेंगी। इनका मजीद कहना था कि रॉचडेल में कारोबार तबाह हो चुके हैं और वो चाहती हैं कि यहाँ पर हकीकी तब्दीली आए और लोगों को मजीद रोजगार के मौके मिलें। फैज़ान इस्लाम वॉल्थमस्टो की जानिब से बरतानिया के दौरे पर आई हुई फ़लस्तीनी बच्चियों की टीम के एजाज़ में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सज्जादा नशीन दरगाह महमूदिया निज़ामिया सुलेमानिया तौंसा शरीफ पीर ख्वाजा नसरुल महमूद थे। फ़लस्तीनी बच्चियों की दास्तान सुनकर हर आंख अश्कबार थी। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में।
برطانیہ کے دورے پر آئے فلسطین کی بچیوں کے 15 رکنی ٹیم کے اعزاز میں فیضان اسلام میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بچیوں نے اسرائیلی مظالم کے متعلق حاضرین کو آگاہ کیا۔ اسرائیلی فوجیوں کے مظالم کی تفصیلات سن کر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ فیضان اسلام کے انچارج حضرت مولانا غلام ربانی افغانی کا کہنا تھا کہ فلسطین کا ایشو بہت پرانا ہے، لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی اس وقت اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، اور UNO اور جو سپر طاقتیں ہیں اور بڑی طاقتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری تھی فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا، چونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، حضور کے اسرا اور معراج کے حوالے سے مسلمانوں کی عقیدتوں کا، محبتوں کا مرکز ہے، اور وہاں کے رہنے والوں سے ہماری قلبی وابستگی اور ہماری قلبی محبت ہے۔ سرکردہ شخصیات اور علماء کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد فلسطینیوں کے اپنے احساسات، خیالات اور جذبات دنیا تک پہنچانا ہے۔ I'm very happy for all these people that they love Palestine. They pray every day to Palestinian people. So keep on and please push the people to help them. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ان بچوں کے زندگی میں ہی آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں نیک مقصد کے لیے حضرت نے یہ کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ I hope many people from different countries can come to Palestine and see what's happening, and hopefully Palestine will be free one day. سجادہ نشین درگاہ تونسا شریف خواجہ محمد نصر المحمود نے کہا ان کی دعا ہے کہ اللہ پاک ان بچیوں کو ان کی زندگی میں آزادی کا دن دیکھنا نصیب کرے اور یہ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں۔ آخر میں بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو تحائف دیے گئے۔ بچیوں نے اپنا فلسطینی قومی ترانہ بھی پیش کیا۔ الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك۔ عمران خان کے ترجمان برائے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ صاحبزادہ جہانگیر نے انویسٹرز کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے۔ تقریب میں برطانیہ کی بڑی کمپنیز کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان رپورٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں پاکستان سرمایہ کاری کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے اور پوری دنیا سے انویسٹرز پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار صاحبزادہ جہانگیر نے انویسٹمنٹ کمپنیز کے ڈائریکٹرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جنہوں نے ساری یہاں پہ بہت عمدہ گیدرنگ جمع کی ہوئی ہے، انویسٹرز اس میں موجود ہیں، اس میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے، تو دونوں کو جب آپ جوائن کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ پاکستانی اوریجن ہیں یہ لوگ، یہاں کے رہنے والے سکسیسفل لوگ ہیں جنہوں نے اس لیول پلینگ فیلڈ پہ اپنا نام بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جو اتنی آنیسٹ لیڈرشپ آئی ہوئی ہے خان صاحب کی، ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ پرائم منسٹر ہے ہمارا، تو یہاں سے انویسٹمنٹ جا بھی رہا ہے اور بھی جائے گا اور یہ کنٹینیو رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹیل ڈائریکٹ کے پلیٹ فارم پر تمام سرمایہ کاروں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا انتہائی خوش آئند ہے۔ سید اسد حسین CEO ریٹیل ڈائریکٹ نے کہا پاکستان میں اس وقت ہیلتھ، ایجوکیشن، IT اور سیاحت میں سرمایہ کاری کے انتہائی سنہرے مواقع ہیں، اور عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت سرمایہ کاروں کی ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، تو آج ویئر آنرڈ ہمارے وہ شبات علی شاہ صاحب جو ہیڈ آف NRTB ہیں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، جو کوشچنز ہمارے آنسر کر سکتے ہیں گورنمنٹ کون سے انسینٹیوز دے رہی ہے ٹو ٹیک انڈسٹری اینڈ آلسو کون سے اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں۔ سو ہم نے آج یہ فنکشن رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے ٹیک کے سب جو لیڈرز ہیں، ٹیک کی انڈسٹریز جو بھی ہیں وہ آج آئے ہوئے ہیں ادھر۔ سرمایہ کاروں کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی جمپ سٹارٹ پروگرام کے تحت پاکستان میں کافی زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ برطانیہ اور دیگر ممالک کی کمپنیاں بھی پاکستان میں سرمایہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انویسٹرز پاکستان میں آنے کے لیے تو سب سے بڑا ان کو جو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، وہ چاہیے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو سپورٹ کرے، ان کی اس کی پالیسیز اس قسم کی ہوں کہ وہ بزنس فرینڈلی ہو،
ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. مشکل وقت تھا پہلے، لیکن اب مشکل وقت سے ہم آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان از ڈوئنگ ویری ویل ایٹ دا مومنٹ. اور انشاءاللہ بھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پاکستان کی جو تجارت امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. ویمن لیڈ بزنسز ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے. ہماری انڈسٹریز بہت کریٹیو ہیں اور ہمارے یہاں وہاں بہت کام ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے ملک کے لیے جو کنٹریبیوشنز ہم کر سکیں یہاں دیار غیر میں رہ کر. We want to promote Pakistan as the brand of choice for sustainable textiles. So we need IT, we need to upscale our workforce, we need to bring technology in that can show how sustainable our products are. گورنمنٹ کی جو پالیسیز آئی ہے اور جو سی پیک کا جو منصوبہ جو بن رہا ہے اس میں جو ہے ایک بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ وہ پاکستان میں جائیں اور انویسٹمنٹ کریں. Since Imran Khan has come into power as a Prime Minister of Pakistan, there's a wonderful energy that's occurred not just in Pakistan but in countries such as UK, US. One opportunity for Pakistan really is to develop its tech industries, to attract new types of investment and to get the large young population working. تقریب سے شبات علی شاہ سی ای او نیٹس پاکستان، صبا قریشی سی ای او صبا شوکت سی ای او ٹیلی کام ٹیکنالوجی، عدنان ظفر سی ای فیم گیمز یو کے اور سیر گروپ امجد علی سید چیئرمین مسلم پروفیشنل کونسل اور دیگر نے بھی خطاب کیا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے. سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کی دعوت پر سفیر اسد مجید خان نے سندھی ثقافت کا دن منانے کے لیے منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی. تقریب کا مزید احوال جانیں گے خرم شہزاد کی رپورٹ میں. سندھی ثقافت کا دن منانے کے لیے منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان اسد مجید خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تشکیل میں صوبہ سندھ اور اس کی عوام نے اہم کردار ادا کیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سندھی ثقافت پاکستانی ثقافتی ورثے کی خوبصورتی نقاشی کا ایک حصہ ہے. انہوں نے پاکستان میں ثقافتی اور سیاحت کے دیگر اقسام کے فروغ کے لیے حکومت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں ویزا جاری کرنے میں سہولتوں کی پالیسیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا. اس موقع پر دیگر مقررین نے پاکستانی ثقافت کے مختلف مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈالی. پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے میں پاکستانی امریکیوں کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے سفیر پاکستان اسد مجید نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی میں مزید سرگرمی سے حصہ لیں. سفیر کو روایتی اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی. ہر سال کی طرح میمن ویلفیئر سوسائٹی جدہ نے 8ویں سالانہ ایوارڈ پر وقار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں 100 سے زائد طالب علموں کو تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی دکھانے پر اعزازی شیلڈ اور وظائف سے نوازا گیا. تفصیلات عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں. سعودی عرب میں میمن ویلفیئر سوسائٹی جدہ کی جانب سے 8ویں سالانہ ایوارڈ کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت سعودی عرب کی پہلی این جی او کی پہلی سی ای او مشہور سعودی خاتون محترمہ دانیہ خالد المعینہ نے کی. مہمان خصوصی معروف سعودی اسکالر، مصنف، اسلامی معاشیات کے ماہر اور شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر محمد عمر چھاپڑا میمن تھے، جن کا کہنا تھا کہ میمن برادری کو دنیا میں ان کی فلاحی خدمات کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو ان کا ورثہ ہے. صدر میمن سوسائٹی عرفان کولسا والا، سیکرٹری جنرل میمن ویلفیئر سوسائٹی طیب موسانی نے سوسائٹی کی فلاحی خدمات اور سرگرمیوں سے مہمانوں اور حاضرین و شرکاء کو آگاہ کیا. تقریب میں جاوید خیرانی نے والدین کے نام سے ایک نظم پیش کی، جبکہ وسیم تائی اور سراج آدم جی نے تقریب کی نظامت کی. اور میں اس نظم کا کوئی نام نہیں رکھ پایا کیونکہ میں باپ کو ایک لفظ میں سمیٹ نہیں پایا. تقریب میں پاکستان ٹی وی اسٹیج کی مشہور شخصیت آفتاب عالم عرف جانو جرمن نے بھی شرکت کی اور حاضرین کو محظوظ کیا. تقریب میں ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس مین، طلبہ، بزرگ، نوجوان اور خواتین اور بچے بھی شامل تھے. پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جرمنی کے شہر کیمنز میں پاکستانی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس رنگا رنگ تقریب کا مزید احوال بتا رہے ہیں اصغر مرزا.
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन केमेंस ने पाकिस्तानी नाइट का अहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफतों और रवायत को शानदार अंदाज में पेश किया गया। मुंतजमीन का कहना था कि इस इवेंट को अरेंज करने का मकसद पाकिस्तानी कल्चर, सकाफत और अपनी रवायत को पेश करना है, ताकि दुनिया को पाकिस्तान की सियाहत के मुताल्लिक आगाही मिल सके और पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया भर में पेश किया जा सके। इस मौके पर तकरीब के शुरका और ऑर्गेनाइजर का कहना था कि इस शाम के इनेकाद का मकसद ये भी है कि लोग अपनी आंख से देख सकें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तानी शहरी कितने मेहमान नवाज हैं। आखिर में पाकिस्तानी तुलबा की जानब से रवायती रक्स भी पेश किया गया। शुरका ने रवायती चाय के साथ रवायती खाने का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर जर्मनी की सियासी जमात JLC के कम उम्र तरीन रुकन क्रिश्चियन वोजल ने भी शिरकत की और तकरीब का लुत्फ उठाया। अस्कर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। सऊदी अरब में सऊदी मीडिया फोरम की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अरब ममालिक समेत पाकिस्तान और दीगर ममालिक के 1400 के करीब सहाफ़ियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल जानेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी मीडिया फोरम की जानब से मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस में अरब दुनिया के अलावा दीगर ममालिक के एंकर्स, कॉलम नवीस, रिपोर्टर्स और मीडिया हाउसेज के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। 2 रोज जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में ईस्ट और वेस्ट में मीडिया के किरदार का जायजा लेने के अलावा मीडिया के जरिए दुरुस्त खबर निगारी के जरिए दुनिया भर के ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने और बाहमी तौर पर कल्चर को फरोग देने पर जोर दिया गया। सऊदी अरब में मीडिया इंडस्ट्री के फरोग को पाकिस्तानी सफीर राजा अली जाज ने खुश आइंद करार दिया और कहा कि इससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत के बायस दुनिया का हर शख्स बाखबर रहना चाहता है, इसलिए ज़रूरी है कि खबर को बेहतर अंदाज के साथ पेश किया जाए। जो खबरें होती हैं वो टाइमली डिसेमिनेट होना, टाइमली प्रोवाइड होना, पढ़ना उनको, सुनना उनको, ये अब एक हर घर हर शख्स का मामूल बन चुका है और रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो है उसकी कदर जो है बेबहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो फोरम है ये कुछ इस तरह के मौज़ूआत को डिस्कस कर रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कांग्रेगेशन है, ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये इन्हीं इस तरह के मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान से आए सहाफ़ियों ने भी कॉन्फ्रेंस को खूब सराहा और कहा कि इससे जहां अरब दुनिया की सहाफ़ती इक़दार को करीब से समझने का मौका मिला, वहीं सऊदी अरब में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार के हवाले से बातचीत भी की गई। आई थिंक बड़ा अच्छा है यहाँ पर, अगर वो ओपननेस हमें जो नज़र आ रही है, दे आर वेलकमिंग, दे वांट टू हैव न्यू पीपल, न्यू आइडियाज़ ओवर हियर इन सऊदी अरेबिया, इन रियाद। यंग जनरेशन, हम बहुत सारे नए हमें देखा, हमने यंग जनरेशन में लड़के लड़कियाँ यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। So I think they want to interact with the outside world. They want to discuss new ideas in terms of social media, in terms of journalism, और जो हम TV channels देखते हैं, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। शुरका का मजीद कहना था कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को नई जिद्दत के साथ मुमलिकत में मुतारफ करवा रहा है, जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आएगी। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बर्मिंघम में UK भंगड़ा अवार्ड मुनाकिद हुआ। भंगड़ा अवार्ड तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद को अवार्ड्स दिए गए। इंडियन, पाकिस्तानी, ब्रिटिश सिंगर्स, अदाकारों और दीगर कम्यूनिटीज़, ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में भंगड़ा इवेंट ने मेला लूट लिया। पंजाबी और उर्दू गानों पर बरतानवी शहरियों के डांस और फनकारों की लाइव परफॉर्मेंस ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। UK भंगड़ा अवार्ड का मकसद एशियन कल्चर और ज़ुबान को फ़रोग देने के साथ साथ न्यू टैलेंट की हौसला अफजाई भी करना था। बरतानिया में एशियन कम्युनिटी अपने कल्चर और सकाफत के फ़रोग के लिए हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स का इनकाद करवाती रहती है, जिसके ज़रिए कम्युनिटी में बेहतर कारकर्दगी के हामिल अफराद की हौसला अफजाई की जाती है। अपनी माँ बोली को दीगर कम्युनिटीज़ में मकबूल बनाने की गर्ज से UK भंगड़ा अवार्ड के चीफ ऑर्गेनाइजर ब्रिटिश एशियन नौजवान बॉबी बोला काफ़ी अरसा से मल्टी कल्चरल सोसाइटी को एक छत के नीचे जमा कर रहे हैं। मुख्तलिफ टैलेंट्स को वोटिंग के जरिए अवार्ड से भी नवाजा जाता है। दुनिया भर से आए हुए मेहमानों को एशियन फूड्स और लिबास से भी मुतारफ करवाया जाता है।
इस दौरान ब्रिटिश एशियन यूके भंगड़ा अवार्ड के चीफ ऑर्गेनाइजर बॉबी बोला, मारूफ बिजनेसमैन नजीर आवान और दीगर शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों की वजह से उन्हें एक दूसरे से मिलने के साथ साथ नए टैलेंट को मुतारफ करवाने का भी मौका मिलता है। Thank you for your love and support in helping us to promote culture, Bhangra and unity of all communities. Thank you. Hi, my name is Dr. Neha Sharma. I'm one of the proud winner of Mrs. India UK 2019 and also a brand ambassador for Mikhadi and International Human Rights and overseas training here in UK. And I have been invited by Bobby and Chandni for this great event, Bhangra Night today. When I was coming for this event, I thought it'll be nice and simple event, but it's been happening from past 6 years. But after coming here, it's amazing, and you can see like I've lost my voice as well. I've been dancing crazy. ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਜਾਈ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਪਰੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਦੇ ਕਵਾਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯੂਕੇ ਭੰਗੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। पाकिस्तानी, इंडियन, सिख, हिंदू, मुसलमान सब इकट्ठे मिलजुल के इंजॉय करते हैं, म्यूज़िक इंजॉय करते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं सब लोगों के साथ, तो हमें इंटीग्रेट भी करना चाहिए। It's a very colourful occasion. There's been nice performances as well. So it's an event not to be missed. And I've had a good night so far, especially with these lovely girls I've met today. National Bhangra Awards is 2019 and ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। As I was nominated for a special contribution award at today's UK Bhangra Awards and I won. So I want to thank everybody who voted for me and my fans who's been following me for the last 14 years. UK Bhangra Awards, Bobby Bola, Chandni Khan, they're doing such a great job getting the whole music industry together. ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਛੂਟ ਲੱਗਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ we have created Jodi Dancers, okay? And we're a Bhangra group and we've just won the Best Dance Group 2019 and we want to thank everyone for their support and best wishes. I just want to say a quick moment just to say that we also support mental health awareness. Thank you to everybody for voting. It means a lot to us and we really appreciate it, and we're going to be going on to big and better things next year. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ thanks for this opportunity. At the UK Bhangra Awards, I'm glad to be on your channel and thank you for having us. यूके भंगड़ा अवार्ड में पंजाबी ना समझने वाले इंग्लिश नौजवान भी बेसाख्ता भंगड़े डालते रहे। रंगारंग तकरीब पे शुरा का कहना था कि इस किस्म के प्रोग्रामों के जरिए न सिर्फ अपने कल्चर को फरोग मिलता है बल्कि नौजवानों को भरपूर तफरीह भी मुयसर आती है। बरतानिया में इस किस्म के प्रोग्रामों की अशद जरूरत है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अब तक के लिए इतना है। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।